بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک تقریب کے دوران ایک لڑکی سوال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سوال میں اپنے ہندو دوست کی طرف سے کر رہی ہوں۔ سوال یہ تھا کہ تم مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، جس طرح وہابی ہو گیا، حنفی ہو گیا، تو تم لوگ خود اس میں کنفیوز ہو کہ کس مسلک کے ساتھ جانا چاہیے۔ You Muslims itself, you have confusion. Like when you meet, you ask first. The question is whether you're a Wahhabi or a Sunni, whatever. These kind of questions, there is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come? ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ کی طرح قرآن سے ہی جواب دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ سب باتیں نہیں ہیں، یہ ہم مسلمانوں نے خود ہی کنفیوژن پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کا حوالہ بھی دیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمان یکجا رہو، ایک دوسرے کے خلاف مت جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی کھڑے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ہی عمل کرنے کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ بھی دیا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان فرقے بناتا ہے تم اس سے کوئی وابستہ نہ رکھو، خود اس کے ساتھ اللہ حساب کرے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ انسان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ When I tell the Hindus to go back to the Vedas, I tell the Muslims to go back to the Quran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that anyone who makes division in the religion of Islam, oh Prophet, you have nothing to do with him. اسلام میں فرقے بنانا بالکل ہی حرام ہے، جس طرح قرآن سے ثابت ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ وہابی تھے، حنفی تھے یا پھر کچھ اور؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ مسلمان تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف مسلمان تھے تو پھر ہم نے کیوں فرقے بنا لیے ہیں؟ Making sects, making division in Islam is prohibited. It is haram. But when we ask the Muslims, what are you? Some say I'm Hanafi, some say I'm a Shafi, some say I'm Hanbali, some say I'm a Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Malaki? What was he? ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلم ہی کہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی، یعنی تمام پیغمبر جو اللہ نے بھیجے تمام مسلمان تھے۔ تو اگر وہ مسلمان تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو مسلمان کہتے تھے تو ہماری کیا مجال کہ ہم خود کو فرقوں میں بانٹ لیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ چاروں امام حق پر تھے، وہ چاروں مسلمان تھے، ہم ان چاروں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑے عالم تھے، اور چاروں نے بھی یہی کہا ہے کہ میں کوئی فتویٰ دوں اور وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نکلے تو میرا فتویٰ دیوار پر دے مارو۔ تو ان چاروں امام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمان تقسیم ہو جائیں، بلکہ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ See, all these four great Imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them. I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these four Imams said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 73 فرقے ہونے چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی لوگ غلطی کریں گے اور بنائیں گے۔ That I know there are people who say that is in their hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's hadith of Tirmidhi, it's a Sahih hadith, hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ بات کرے تو اس سے ثبوت مانگ لو کہ قرآن اور حدیث سے وہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ تو جب ہم بھی کوئی بات کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر کرتے ہیں، خود سے کوئی بات نہیں بولتے۔ Any scholar, let it be anyone in the world, let him be the biggest scholar of the world. You ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof if you are truthful. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is zero, nil. Therefore, I say Zakir doesn't say, Allah says. ڈاکٹر ذاکر نائک آخر میں کہتے ہیں کہ اگر میں بھی کچھ کہوں
اور قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں اور حدیث کی بات کہوں تو وہ بات وزن رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی کو آخر میں یہ بات کہی کہ ان باتوں پہ مت جاؤ جو فرقے بناتے ہیں، بلکہ صرف قرآن اور حدیث کی طرف دیکھو، جو اس میں ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔